السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فنڈامنٹل آف اسلامک اسٹڈیز کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم اپنے نصاب میں موجود حدیث نمبر 4 اسے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے پاس اس کی کاپیز موجود ہوں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کا عنوان وہ لکھا ہے 4 بھلائیاں۔ 4 بھلائی کی باتیں ہیں، خیر کی باتیں ہیں جو اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ہم نے پچھلے جو حدیث تھی اس میں یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 پیارے صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت چھوٹی عمر کے تھے اور حضرات صحابہ میں ان کو ایک منفرد مقام باوجود چھوٹی عمر کے حاصل ہوا۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر خیر ہم نے کیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ علوم اسلامیہ کی ایک خاص صنف اور قسم علم تفسیر اس میں ان کو ایک خاص اور منفرد مقام حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے خصوصی دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کو قرآن کریم کی آیات کے جو مفاہیم ہیں اور تعویل وہ سمجھا دیجیے۔ وہ پیارے صحابی ہیں اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحاح ستہ کے باہر کی ایک کتاب معجم الکبیر طبرانی اس میں یہ روایت یہ مذکور ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ قال کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، تو ہم تعظیم اور ادب کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ترجمہ کریں گے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اربع من اوتیہن، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جس کو دے دی گئیں یا جو شخص یہ 4 چیزیں دے دیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ اس کا پیسو وائز میں ہم ترجمہ کریں گے کیونکہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو ترجمہ اس کا انشاءاللہ یوں کریں گے کہ 4 چیزیں جس کو دے دی گئیں یا جو شخص 4 چیزیں دے دیا گیا۔ جس شخص کو یہ 4 چیزیں دے دی گئیں فرمایا فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ۔ قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، فا کا مطلب ہوتا ہے پس۔ قد تحقیق یعنی یہ ثابت شدہ بات ہے، تو تحقیق اوتیا وہ دے دیا گیا۔ اس کا بھی ہم پیسے وائز میں اس نے دیا نہیں، وہ دے دیا گیا، یعنی جس شخص کو یہ 4 چیزیں دے دی گئیں تو تحقیق وہ دے دیا گیا خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ اب یاد رہے اس حدیث مبارکہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کے ملنے کے بعد بھلائی ملنے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں گی، جس شخص کو یہ دے دی جائیں گی وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دیا گیا۔ اس میں توجہ رہے کہ آخرت میں تو اس شخص کو ان 4 چیزوں کے نتیجے میں بھلائی ملنے ہی والی ہے، لیکن اس سے پہلے جو امتحان کی جگہ یہ دنیا ہے اس کے اندر بھی اس شخص کو بھلائی مل جائے گی۔ یہ خصوصی توجہ میں آپ کی اس لیے مبذول کرانا چاہتا ہوں دنیا کی طرف کہ اب ایک عمومی فضا بنی ہوئی ہے، دین بیداری اور دین سے دوری عمومی طور پر جو اختیار کی جاتی ہے اس کی وجہ سے جو اگلا جہاں ہے اور ہمیشہ کا جہاں ہے اور جہاں کی کامیابی ہی اصل کامیابی اور جہاں کی ناکامی ہی اصل نامرادی ہے، اس کے حوالے سے لوگ فکر مند نہیں رہتے ہیں۔ اکثر و بیش لوگوں کو جو فکر لاحق ہوتی ہے اور تگ و دو جو کرتے ہیں اور محنت اور مشقت کرتے ہیں، اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہماری اچھی گزر جائے۔ تو دنیا کی زندگی بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، یہاں کی کامیابی کی فکر جو لگی رہتی ہے، تو ان لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے اس طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کر سچے ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو مل گئی آخرت و آخرت دنیا بھی اس کی سنور جائے گی، یعنی آخرت بھی اس بندے کی سنورے گی کہ جو اصل کامیابی کی جگہ ہے، اور دنیا کی زندگی بھی اس بندے کی بھلائی دنیا کی زندگی میں بھلائی اس کو مل جائے گی جس کو یہ 4 چیزیں مل گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان 4 چیزوں کا مل جانا اس سے صرف اخروی زندگی
اور اگلے جہاں کی زندگی کی بہتری کا انحصار اور دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں ہر بندے کے جو دنیا کی زندگی بہتر کرنے کی فکر لگی ہوئی ہے، وہ دنیا کی زندگی بھی ان 4 چیزوں سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخرت تو بہتر ہوگی، پہلے اس بندے کی دنیا بھی بہتر ہوگی۔ تو چلو اگر کوئی بندہ آخرت کو بھولا ہوا ہے اور دنیا کی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے حصول کا ذریعہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ہی رکھا ہے کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے آخرت بہتر ہوگی، تو انہی سے انشاءاللہ دنیا بہتر ہوگی۔ اب ہم معلوم کرتے ہیں وہ 4 چیزیں کیا ہیں اور جائزہ لیتے ہیں ان کا کہ کس طرح یہ ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں یہ 4 چیزیں۔ پہلی چیز قلباً شاکرہ، شکر کرنے والا دل۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں کسی انسان کو ملی ہیں، وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرتا ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے اور بڑی مشہور اور معروف بات ہے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو انعام و اکرام سے نوازنے والے ہیں کہ یہ بندہ شکرانے کا جذبہ رکھ کر دنیا میں میرے پاس آیا ہے۔ اور شکر کے حوالے سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوکھ سے پھر ایمان جو ہے وہ پھوٹتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کریم میں اگر آپ پڑھیں تو آپ پر یہ بات منکشف ہوگی کہ شکر جو ہے اس کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی، ٹرمینالوجی سنی ہوگی، شکران نعمت، یعنی نعمت کا شکر ادا کرنا۔ اس کے مقابلے میں کفران نعمت کی اصطلاح اور ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں شکر کا جب ذکر کیا گیا تو اس کے مقابلے میں عدم ایمان اور کفر کا ذکر کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شکر جو ہے یہ اپنی تفصیلات میں پورے کا پورا ایمان اپنے اندر رکھتا ہے۔ جتنی بھی عبادات بندہ کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ تو نے نعمتیں دی ہیں اور پھر یہ نعمت کہ میں تیری بندگی کر رہا ہوں۔ تو المختصر شکر کا جو تصور ہے وہ انتہائی وسیع ہے۔ تو اس میں آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر ملنے کی امید ہے اور اس کی رضا ملنے کا امکان ہے۔ لیکن اگر یہ جو نعمت ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ دنیا کے حوالے سے بھی اس کو سوچیں کہ یہ قلب شاکر جو ہے، شکر کرنے والا جو دل ہے، اس کے نتیجے میں دنیا کی زندگی کیسے بہتر ہوگی۔ آپ غور کیجئے کہ ایک بندہ محدود وسائل میں زندگی گزار رہا ہے، دنیاوی وسائل اس کے پاس محدود ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب شاکر عطا کیا ہے، وہ شکر کرنے والا دل رکھتا ہے۔ یا اللہ جو تو نے دیا الحمدللہ، تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا کرم ہے، مجھ پر تیری بڑی عنایتیں، بڑی نوازشیں ہیں کہ تو نے مجھے یہ دیا ہے۔ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس مجھ سے کم ہے، دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ میرے پاس مادی وسائل کا مسئلہ ہے، ان کے پاس تو پورا وجود بھی نہیں ہے، کوئی مرض ہے، کوئی مزید اور تکالیف ہیں، تکلیفوں کی بڑی قسمیں، تو تیرا مولا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے ان سے بچایا ہوا ہے۔ اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے اور شکر ادا کر رہا ہے اور خود انتہائی محدود وسائل کا حامل ہے، لیکن قلب شاکر ہے۔ اب اس بندے کی زندگی کا جائزہ ذرا ایک ذہن میں رکھیے اور ذرا اس بندے کے بارے میں سوچئے کہ جس کے پاس وسائل کثیرہ ہیں، بہت سی دنیا جن چیزوں کو حاصل کرنے کے حوالے سے فکر مند رہتی ہے اور سرگرداں رہتی ہے، کوشاں رہتی ہے، وہ اس کو پہلے سے ملی ہوئی ہیں، لیکن اس کی قلبی کیفیت اور اندرونی کیفیت اور احساس ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں یہ بہت تھوڑا مجھے ملا ہوا ہے۔ اس کو لاکھوں کا اس کو فائدہ کسی کاروبار میں حاصل ہو جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنی پریشانی اور تکلیف کی بات ہے کہ میں اس سے بڑھ کر زیادہ منافع حاصل نہ کر سکا، اور اس کرب کے اندر اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کڑ رہا ہوتا ہے درد اور کرب کے اندر کہ میں اس سے زیادہ کیوں منافع حاصل نہ کر سکا، مجھ سے فلان چیز کیوں نکل گئی۔ اب اس کا اضطراب دیکھیے کہ مال کثیر حاصل کر چکا ہے لیکن مزید جو نہیں ملا ہے اس کے نہ ملنے سے وہ مضطرب ہے۔ اور دوسرے مقابلے میں بھی آپ نے اس بندے کا ذکر ہم نے کیا کہ محدود وسائل ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا، تو مجھے بتائیں سکون میں کون ہے، اطمینان اور راحت میں کون ہے؟ وہ بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا بھی مضطرب ہے اور بے چین ہے اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے کہ کیا مصیبت ہے، مجھ سے فلاں نعمت جو ہے اور فلاں مجھے بینیفٹ جو ہیں، فلاں فائدہ جو ہے حاصل نہیں ہو سکا، اور اس کے مقابلے میں وہ غریب سائیکل کے اوپر ہے لیکن قلب شاکر مسکرا رہا ہے، مطمئن ہے،
ہنس رہا ہے، محدود وسائل کے اندر بھی اس کا جو وجود ہے وہ انتہائی لذت اور راحت میں ہے۔ تو مجھے بتلائیے یہ جو قلب شاکر ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہوئی دنیا کے اعتبار سے۔ آخرت کے حوالے سے ہم جانتے ہی ہیں اس کے نتیجے میں اللہ راضی ہوگا، لیکن دنیا کے اعتبار سے یہ کتنی بڑی نعمت ہوئی، کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ملتی ہیں۔ دوسری شے ہے وَلِسَانًا ذَاکِرًا، اور ذکر کرنے والی زبان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں جو زبان لگی رہتی ہے آخرت میں تو اس کا اجر ملتا ہی ملتا ہے، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکات سے اس کی دنیا کی زندگی کو بھلائی سے دو چار فرما رہتے ہیں، بھلائی اس دنیا کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ تیسری شے ہے وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، اور ایسا بدن علی البلاء صابرہ جو تکالیف پر اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو۔ اب دیکھیں کسی دو افراد ہیں جن کے بدن میں سیم جو ہے وہ تکلیف ہوئی، ایک اس تکلیف کے نتیجے میں صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، دوسرا چلا رہا ہے۔ اب چلانے سے تو تکلیف نہیں ختم ہونے والی ہے، چلانے کا یہ نقصان الٹا ہوگا، بے صبری کا الٹا یہ نقصان ہوگا کہ وہ درد اپنی جگہ، بے صبری کا اضطراب شخصیت وجود میں اپنی جگہ، تو وہ تو تکلیف بڑھ گئی نا۔ اس کے مقابلے میں اس کو تکلیف جسم میں ہوئی ہے اور یہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو صبر کے مظاہرے کرنے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہوگا اور تکلیف سے توجہ کم ہوگی اور تکلیف کا احساس بھی کم ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ دنیا کے اندر راحت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ یہ شے کون سی کہ وہ بدن علی البلاء صابرا، اور ایسا بدن جو مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والا ہو۔ چوتھی چیز ہے وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ، اور ایسی بیوی، چوتھی چیز ہے، اور ایسی بیوی یا ایسا زوج، اگر ہم فیمیل کے حوالے سے بات کریں تو ایسا زوج، ایسا لائف پارٹنر، اس کا خامن جو ہے، تو زوج کا جو لفظ ہے یہاں پر جو ہے وہ زوجہ کا لفظ ہے، یعنی ایسی بیوی، تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے ایسی بیوی کہ لا تبغیہ خونا فی نفسها ولا مالہ، کہ جو اپنے خاوند کی خیانت نہیں کرتی اپنے نفس میں نہ اس کے مال میں، اور ایسی بیوی جو خیانت نہیں کرتی ہے نہ اپنے نفس میں، یعنی اپنی وہ جو بیوی ہے اپنی جان میں خیانت نہیں کرتی ہے، اس کی جان جو ہے اور اس کا جو وجود ہے اور اس کا جو نفس ہے اس پر حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرعی اور دینی اعتبار سے اپنے حکم سے اس کے خاوند کا رکھا ہے، تو اس میں خیانت نہیں کرتی ہے۔ اس کے وجود سے متمتع کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے خاوند کے۔ اس کو دیکھ کر محظوظ ہونے کی جو نعمت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے اپوزٹ جینڈر میں، تو محظوظ اس سے صرف اس کا خاوند ہوتا ہے، اپنے خاوند کے غیر کو وہ اسے اپنے وجود سے محظوظ نہیں کرتی ہے، نہ ہی اس کے مال میں خیانت کرتی ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہے اور مال جو ہے اس کی منشا اور مرضی کے غیر موافق اور مدوں کے اندر استعمال کر کے خیانت کرے۔ تو ایسی بیوی اگر کسی کو مل جائے کہ وہ نہ تو اپنے نفس میں خیانت کرتی ہے نہ اس کے مال میں خیانت کرتی ہے، تو مجھے بتلائیے دنیاوی اعتبار سے یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اخروی اعتبار سے نعمت اس طرح ہے کہ یہ نیک بیوی ہے اور مرد کی زندگی کے اندر بھی نیکی کے جذبات اور احساسات پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوگی، تو آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایسی بیوی نہ ملے اور وسائل بہت زیادہ مل جائیں دنیا کے، ایک شخص اپنی بیوی سے انتہائی محبت کرتا ہے اور کثیر وسائل کا حامل ہے اور سب کو اس پر لوٹانے کو تیار ہے، لیکن بیوی جو ہے وہ خیانت کرتی ہے، تو مجھے بتائیے اتنے وسائل کے باوجود، اتنے اختیارات کے باوجود، اتنی طاقت کے باوجود اس کی دنیا کی زندگی کرب سے دوچار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو دنیا میں بھی پریشان ہوگا۔ اس لیے فرمایا ایسی بیوی اگر کسی کو مل جائے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہم نے کیا معلوم کیا اس حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس بندے کو دے دی گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، دوسری چیز ہے اور ذکر کرنے والی زبان، اور تیسری چیز ہے اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور چوتھی چیز ہے ایسی بیوی کہ جو اپنے نفس میں اور اپنے خامن کے مال میں خیانت نہیں کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کما حقہ سمجھ کر ان کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔